بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 31 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ باب جو کہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے بیان میں۔ تو دیکھیے، صفتی کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، تعریف کرنا۔ وصفا یصفو وصفن وصفتن، یہ ضربا یضربو کے باب کا مصدر ہے، اور تلوار کی صفت اور بیان سے اس کی وہ حالت اور کیفیت مراد ہے جس پر وہ تھی۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے آلات حرب میں سب سے پہلے سیف یعنی کہ تلوار سے آغاز فرمایا، اس لیے کہ جنگی ساز و سامان میں یہ زیادہ نافع، آسان اور استعمال کے لحاظ سے غالب ترین چیز ہے۔ دیکھیے، یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے انگوٹھی کے بعد بابو سیف کا جو ذکر کیا تو اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص اسوہ حسنہ اور ایک خاص نظام عمل، اجتماعی قیادت کے حوالے سے اور نظم ریاست کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے ایک خاص دستور سلطنت دیا تھا کہ سب سے پہلے بادشاہوں کو اور سربراہان ممالک کو دعوتی، اصلاحی اور تبلیغی خطوط بھیجے جائیں، اور پھر ان خطوط کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان پر مہر لگائی گئی کہ اگر وہ اسلام قبول کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیں تو انہیں اپنی حالت حکومت پر برقرار رکھا جائے گا، بصورت دیگر اگر وہ انکار کر دیں تو پھر طاقت، قوت اور جہاد اور تلوار سے غلبہ اسلام کی جدوجہد کی جائے گی۔ یعنی کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام لانے کی دعوت دی، اور جب انہوں نے اسے انکار کیا تو پھر ان سے جہاد اور جنگ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند تلواریں رہیں اور ان کے خاص خاص نام تھے۔ سب سے پہلی تلوار معصور تھی، جو کہ وراثت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد سے پائی تھی، اور ایک تلوار کا نام تھا ذوالفقار۔ اس کو فا کے کسرہ اور فتح دونوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ اس کی پیٹھ یعنی پشت کی طرح اس پر جوڑ تھے، اس لیے اس کو ذوالفقار کہا جاتا تھا۔ اس تلوار میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت گڑھے تھے یا پشت کی ہڈیوں کی طرح جوڑ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی، اور جس وقت مکہ فتح ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہی تلوار تھی۔ یہ ذوالفقار وہی تلوار تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نفل جنگ بدر میں لی تھی، اور یہی وہ تلوار تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے وقت ایک خواب اس سلسلے میں دیکھا تھا کہ اس کی دھار میں ٹوٹ پھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ حتیف اور مخزم نام کی تلوار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ مختلف روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو معجزاتی تلواروں کا بھی ذکر ہے، جن کا نام العون اور الارجون ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن عن جریر قال انبأنا ابی عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان قبیعۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضة۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث ہمارے استاد محمد بن بشار نے بیان کی۔ انہوں نے یہ حدیث وہب بن جریر سے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ روایت اپنے والد سے سنی، انہوں نے حضرت قتادہ سے، اور قتادہ نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے کی ٹوپی چاندی کی تھی،
देखिए कबीअतु ये लफ्ज़ तबीअतु के वज़न पर है। तलवार के कब्जे पर चांदी या लोहे का जो खोल होता है उसे कबीआ कहते हैं और इसको टोपी भी कहा जाता है। तलवार को जहाँ से पकड़ा जाता है वो मुकब्बज कहलाता है और नीचे हल्के को शार्ब कहते हैं। मुकब्बज और शार्ब के नीचे एक जायद टुकड़ा होता है, उसको कबीआ कहते हैं। और बाज़ हजरात ये फरमाते हैं कि कबीआ वो है जो तलवार के पकड़ने की जगह के शुरू में हो, चाहे वो चांदी का हो या चाहे लोहे का या किसी और धात का। इसी तरह इमाम जोहरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सैफ से मुराद वो तलवार है जिसका नाम जुल्फिकार है और इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथ रखते थे। इस हदीस में तो सिर्फ कबीआ का जिक्र है, लेकिन एक रिवायत में ये आता है कि हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तलवार लाए कि इसका कबिया चांदी का और हल्का चांदी का था। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाल यानी उसका निचला हिस्सा और हल्का और कबिया चांदी से थे। अगली हदीस की इबारत देखिए, वबिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न बशारिन क़ाल हद्दसना मुआज़ इब्न हिशामिन क़ाल हद्दसनी अबी अन क़तादता अन सईद इब्न अबिल हसनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कानत कबीअतु सैफ़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन फ़िज़्ज़तिन। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हमें मोहम्मद बिन बशार ने ये हदीस बयान की। वो फरमाते हैं कि हमें ये रिवायत मुआज़ बिन हिशाम ने अपने वालिद के हवाले से बयान की। उन्होंने ये हदीस क़तादा से और उन्होंने सईद बिन अबी अल हसन बसरी से समात की। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के कब्जे की मुठ चांदी की थी। मजमून तो दोनों अहादीस का एक जैसा है। इस हदीस के हवाले से ये जहन में सवाल आता है कि क्या मर्दों के लिए जंगी आलात में चांदी का इस्तेमाल जायज़ है या नहीं। तो इस बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं कि जंगी साजो सामान को चांदी के साथ मुज़य्यन करना मर्दों के लिए जायज़ है, सोने के साथ जायज़ नहीं है। और एक रिवायत में आता है कि चांदी के साथ मुज़य्यन करना जंगी साजो सामान को ये उम्मत मुहम्मदिया की बड़ी खुसूसियात में से है। अगली हदीस की इबारत देखिए, वबिही क़ाल हद्दसना अबू जअफ़र मुहम्मद इब्न सुदरान अल-बसरीशु क़ाल हद्दसना तालिब इब्न हुजैर अन हूद व हुवा इब्न अब्दिल्लाह इब्न सईद अन जद्दिही क़ाल दख़ल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कता यौमल फ़त्हि व अला सैफ़िही ज़हबुन व फ़िज़्ज़तुन क़ाल तालिबुन फ़सअलतुहु अनिल फ़िज़्ज़ति फ़क़ाल कानत कबीअतु सैफ़ि फ़िज़्ज़तन। हमें अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सुदरान बसरी ने बयान किया। वो फरमाते हैं हमें खबर दी तालिब बिन हुजैर ने हूद के वास्ते से जो अब्दुल्ला बिन सईद हैं, वो अपने नाना से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन जब शहर में दाखिल हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार पर सोना और चांदी था। तालिब जो इस हदीस के रावी हैं वो कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि चांदी किस जगह थी, तो उन्होंने फरमाया कि कब्जे की टोपी चांदी की थी। तलवार में सोना लगाना जमहूर उलमाए किराम के नज़दीक जायज़ नहीं है और इस हदीस से इसलिए इस्तिदलाल नहीं हो सकता कि मुहद्दिसीन ने इस हदीस को ज़ईफ़ बताया है। अल्लामा रबशती रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस से इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता इसलिए कि इसकी सनद काबिल एतमाद नहीं है। हाँ, अलबत्ता चांदी की टोपी जायज़ हैं। वो फरमाते हैं कि चूंकि सोना नाजायज़ था इसलिए रावी ने सिर्फ चांदी की तहकीक की कि किस जगह थी, सोने को दरियाफ्त नहीं किया कि वो कहाँ था। और ये वाक़या फ़तह मक्का का है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को फ़तह करके बहैसियत फ़ाते दाखिल हुए। तो ये वाक़या हिजरत के 8वें साल रमज़ानुल मुबारक का है। इस वक्त खाना काबा में 360 बुत नस्ब थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक में छड़ी के साथ गिराया था।
اور فرمایا حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہمیشہ مٹے گا۔ یہ آیت پڑھ کر چھڑی سے اشارہ فرماتے تو وہ گر جاتا۔ چونکہ یہ فتح کا موقع تھا تو کہا جا سکتا ہے تلوار چاندی کی تھی اور اس پر سونے کی ملمہ کاری کی گئی تھی، یعنی خالص سونا نہیں تھا۔ بہرحال جمہور فقہا اور علماء کرام کے نزدیک تلوار میں سونے کا استعمال جائز نہیں ہے، اور جب راوی نے سوال چاندی کے بارے میں کیا تھا، سونے کے بارے میں نہیں کیا تھا، تو یہ بھی خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سونا ممنوع تھا۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عن عثمان بن سعد عن ابن سیرین قال صنعت سیفی علی سیف سمرة بن جندب وزعم سمرة انه صنع سیفه على سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان حنفیا۔ قال حدثنا عقبة بن مکرم البصری قال حدثنا محمد بن بکر عن عثمان بن سعد بهذا الاسناد نحوه۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد بن شجاع بغدادی نے یہ حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو عبیدہ حداد نے عثمان بن سعد کے حوالے سے خبر دی اور انہوں نے یہ روایت ابن سیرین سے نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کے مطابق بنوائی، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے مطابق بنوائی گئی ہے، اور وہ قبیلہ بنو حنفیہ کی تلواروں کے طریقے پر تھی۔ لفظ حنفیین کی تشریح دیکھیے۔ جو قبیلہ بنو حنفیہ کی طرف منسوب ہو اس کو حنفی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب اسی قبیلے سے تھا۔ یہ لوگ تلواروں کے عمدہ بنانے میں مشہور تھے۔ اس سے پہلی احادیث میں ہم نے لفظ کانا حبشین پڑھا جس کا معنی ہے حبشی صفت والا، تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ بنو حنفیہ کی بنائی ہوئی تلواریں۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ احتمال بھی ہے کہ اس کا کاریگر جو ہے وہ بنو حنفیہ میں سے تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تلوار ان کے ہاں سے لائی گئی ہو۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام سے ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ابن سیرین کا کلام ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور مصنف رحمہ اللہ نے بھی اپنی جامع میں کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو بغیر اس کی سند کے نہیں مانتے۔ اور اس روایت کو مصنف نے دوسری سند سے بھی نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے پاس عقبہ بن مکرم بصری نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس محمد بن بکر نے عثمان بن سعد کے حوالے سے اس جیسی خبر دی۔ محمد بن بکر کے بعد روایت میں باقی جو راوی ہیں وہ پہلی ہی روایت کے ہیں۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔